ہیرو حجت اور کیلو گال نہیں کیا. اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اب یہ واقعہ کیا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم کے اندر رہ رہے ہیں. قوم کے اندر ایک میلہ لگتا تھا. لوگ میلے میں جانے لگے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی کہا آپ ہی چلو. تو کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ بات مفسرین نے فرمایا جھوٹ نہیں تھی. طبیعت کا مطلب یہ کہ آپ کی ان نافرمانیوں کو دیکھ کر، ان شرک کو دیکھ کر میری طبیعت ناساز ہے. اب وہ چلے گئے سارے کے سارے میلے میں چلے گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُدْبِرِينَ. جاؤ تم میلے میں جاؤ، تمہارے خداؤں کے ساتھ ایک میں چال اور تدبیر چلنے والا ہوں. تمہارے خداؤں کے ساتھ ایک کام ہے. سارے کے سارے چلے گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے محبت خانے میں آئے. فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. مفسرین نے فرمایا وہاں پہ دیکھا نذرانے پڑے ہوئے ہیں، خطے پڑے ہوئے ہیں، کھانے پڑے ہوئے ہیں. ان کے منہ کے قریب لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کھاؤ نا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا. یہ لوگ آپ کو پکارتے ہیں کیوں نہیں کھا رہے؟ سارے خدا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، ریزہ ریزہ کر دیا اور کلاڑا بڑے کے چندر میں رکھ دیا. بڑا وہ خدا تاکہ وہ آئے اور پھر کلام. جب وہ واپس آئے میلے سے دیکھا خدا سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، سارے خدا ٹکڑے ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک بڑا خدا صحیح سلامت کھڑا ہے. انہوں نے کہا یہ کس بدبخت نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسے کیا ہے؟ اب ان کی تو عقل میں پردہ آ گیا. جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، خود مجبور ہے، تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا؟ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا؟ کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا. کوئی تمہیں نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ تمہیں نقصان کا مالک ہے. اچھا لے آؤ سب کے ساتھ. اب سوال دیکھو. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسے کیا ہے؟ جواب ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کیا عجیب انداز کا بل فعلہ کبیرکم ھذا. بل یعنی بلکہ کرنے والے نے جو کر دیا ہے سو کر دیا
پھر کہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، بھائی بنایا تو تم نہیں، تم ان کے بنانے والے، وہ تمہاری پیدا کرنے والے کس طرح، تم اس کی حفاظت کر رہے ہو، وہ تمہاری حفاظت کرنے والے کس طرح ہیں، تمہیں فائدہ دینے والے کس طرح۔ آج بھی دیکھیں وہ انسان جو دنیا میں تھا جب مر جاتا ہے منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، جب فوت ہو گیا کفن کا محتاج ہے، غسل کا محتاج ہے، اسے چارپائی پہ ڈالا، 4 آدمی اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اٹھا کر قبرستان پہنچے، وہاں خود پیدل بھی نہیں جا سکتا، اور قبرستان میں جا کر اسے دفن کر دیا گیا، نیچے اتر نہیں سکتا ہے، جب منو مٹی اوپر آ گئی اب کہتے ہماری حالت والے، ہمارے بزرگ گزارے، ہماری بگڑیوں کو بنانے والے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پہ افسوس ہے، اف ہے تمہارے اوپر، تمہارے عقیدے کے اوپر اف ہے، اور اس پر بھی جس کو تم پکار رہے ہو لگے افلا اور کوئی بات نہیں بنی تو کہنے لگے اس کو جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، یہ جلے گا، فرمایا تمہارے الہ کی نصرت ہوگی، اپنے الہ کی نصرت کرو، اپنے الہوں کی، اپنے رب کی مدد کرو۔ اب وہ تمہارے نبی نقصان کا مالک کب ہے کہ جب تم اس کی نصرت کرو، جب تم مشکل میں ہو تو وہ تمہاری نصرت کرے، مدد کرے، وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کیونکہ دلیل نہیں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں آباؤ اجداد ایسے کی وڈیرے ایسے کرتے آئے، ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے، یہ کیا دلیل ہو؟ دلیل ہو قرآن و سنت کی، پختہ دلیل ہو، اللہ کی وحی کی دلیل ہو، اور کہنے لگے ہمارے قوم اجداد کو اللہ نے حکم دیا تھا، فرمایا ظالمو ہم تمہارے معاشر اور عقیدہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ یہاں بھی کوئی دلیل نہیں چلی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو اللہ جواب کر دیا، اب مسئلہ مان لینا چاہیے۔ اب آگے ضد پہ آدمی ضد پہ آ جاتا ہے نا، دین کی صحیح بات، سچی بات، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا ہم کوئی دلیل نہیں سنتی ہیں، ہمارے الہوں کے ساتھ گویا تو نے ایسے عمل کیا ہے، جلاؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، اتنا جو ہے وہ اس میں ایندھن ڈالا گیا، اتنی لکڑیاں ڈالی گئی آگ کے اندر، جتنے
سلامتی والی بات تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کبھی ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے ابراہیم تیری زندگی کے اہم ترین ایام کون سے ہیں، یادگار ایام کون سے ہیں؟ تو میرے ابراہیم کے اللہ کی قسم ہے جو ایام میرے آگ میں گزرے میرے زندگی کے یادگار ایام ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے لیے اگر تم قربانی دو گے تو اللہ کی فتح، اللہ کی طرف سے نصرت نظر تو فرمایا فصل کو منزل میرا ومددی قربان ومالی زیبان۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو اللہ نے خلیل بنایا نا، کیوں بنایا؟ فرمایا اپنی جان کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا، اپنی اولاد کے گلے پہ چولی چلانے کے لیے تیار ہو گیا، اپنے مال کو ضعفاء اور کمزور پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج کا جو سبق ہے، کیونکہ یہ واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی، یہ واقعہ آپ سنتے ہیں اکیلے میں۔ آج کا جو سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت آپ ادا کریں گے۔ کئی خوش نصیبوں نے ارادہ کیا جانور ذبح کرنے کا، تو جانور آپ نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو ہماری یہ سنت تمہاری قبول تب ہوگی جب عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو سلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نام اور محمد علیہ السلام کا عبادت ہے، اس لیے تو فرمایا نا جب آپ قربانی میں حصہ ڈالنے لگے تو 3 باتوں کا احتیاط کریں کہ 7 آدمی یا اس سے کم جو آدمی آپ کے ساتھ مل رہی ہے اس کے لیے 3 شرائط کا ہونا لازمی ہے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ جانور عیبدار نہ ہو، جانور کے اندر عیب نہ ہو، اس کی عمر پوری ہونی چاہیے، ظاہری اس کے اندر عیب نہ ہو۔ نمبر 2 جو آپ کے ساتھ مل رہا ہے اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پکار بھی کرتا ہے، ماں کر اسباب مردوں کو بھی پکارتا ہے تو مشرک، شرک کرنے والا آپ نے اپنے ساتھ ملا دیا قربانی میں تو اس کی قربانی تو نہیں ہوئی، آپ کی قربانی بھی ہوئی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے قربانی کا جو جانور خریدا ہے اس میں 7 حصے آپ نے ملائی ہے، اس کی عمر کا بھی آپ نے لحاظ رکھا ہے اور عقیدہ بھی آپ کا درست ہے، تو 7 نیت بھی ایسے لوگ ملائیں اپنے ساتھ ان کی نیتیں بھی درست ہیں، جو صرف گوشت کھانے کا ارادہ نہ ہو۔ تو سوال یہ ہوگا لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ قاضی صاحب جناب کیسے پتہ چلے گا؟ ارادہ تو دل کا ہوتا ہے، عقیدہ تو دل کا ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس بندے کو ہم سامنے شامل کر رہے ہیں اس کے اندر یہ عیب ہے یا اس کا مال 2 نمبر ہے؟ مال بھی 1 نمبر ہو، عقیدہ بھی 1 نمبر ہو، جانور بھی 1 نمبر ہو، عیبدار نہ ہو، یقین چلتے اس کا جواب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ٹماٹروں کے لیے آپ 4 دکانیں پھرتے ہیں، سبزی لینے کے لیے، دنیا کی اشیاء لینے کے لیے تحقیق کرتے ہیں، لیکن 7 آدمی اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوئی تحقیق نہیں۔ یہ کیسا آدمی ہم اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں؟ اس عقیدے کا ہے، مال کیسا ہے اس کا؟ اس لیے ان چیزوں پر احتیاط کریں گے تو آپ کی قربانی کو پھر قربانی اللہ کی طرف سے جس کو توفیق ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے رحمت خاص اس پہ، اور یہ قربانی کا گوشت ان کو 3 حصے کیے، یہ نہیں کہ آپ قربانی کر لی قربانی کے ایام کے اندر یوم النحر والے دن ایک آدمی یہ کہتی کہ میری قربانی، میں نے دیکھا پڑوس کے اندر کوئی آدمی بہت غریب ہے، محلے کے اندر ہے، علاقے کے اندر ہے، تو میں نے اپنی قربانی کے پیسے اٹھائے اور اسے دے دیا۔ ایسی قربانی اللہ کا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یوم النحر والے دن
خیرات اس کے علاوہ دیا جائے۔ آج ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے بھائی فلسطین کے مسلمان طلب کے اندر ہیں، آپ اپنے پیسے پر بیٹھے قربانی نہ کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر والے دن آپ نے خون بہانا ہے، یہ سنت ابراہیم۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ آپ تعاون کریں، یا محلے اور علاقے کے اندر جو غریب علماء ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے علاوہ آج کی قربانی کا جو سبق ہے یہ ہے کہ قربانی کو پوری نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کیا جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی وہ جانور کی قربانی کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلانے کا ارادہ۔ اپنے نفسوں پہ چھری چلاؤ، اپنے نفسوں پہ، یعنی مراد اس سے یہ ہے تمہاری ضد ہے، اناد ہے، خواہشات پہ چھری چلاؤ، تمہاری مرضیاں اللہ کے